بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے لیے کعبے کے سائے میں ایک قالین بچھایا جاتا تھا، وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کا احترام اس قدر تھا کہ کوئی اور اس قالین پر بیٹھتا نہیں تھا، چنانچہ ان کے بیٹے اور قریش کے سردار اس قالین کے چاروں طرف بیٹھتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو سیدھے اس قالین پر جا بیٹھتے۔ اس وقت آپ ایک تندرست لڑکے تھے، آپ کی عمر 9 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ آپ کے چچا عبد المطلب کے ادب کی وجہ سے آپ کو اس قالین سے ہٹانا چاہتے تو عبد المطلب کہتے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ بہت شان والا ہے۔ پھر وہ آپ کو محبت سے اس فرش پر بٹھاتے، آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، کبھی وہ دوسروں سے کہتے کہ میرے بیٹے کو یہیں بیٹھنے دو، اسے خود بھی احساس ہے کہ اس کی بڑی شان ہے اور میری آرزو ہے یہ اتنا بلند رتبہ پائے جو کسی عرب کو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہو اور نہ بعد میں کسی کو حاصل ہو سکے۔ ایک بار انہوں نے یہ الفاظ کہے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کے مزاج میں طبعی طور پر بلندی ہے، اس کی شان نرالی ہوگی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے آپ کو چند عجیب واقعات سنانے والی ہوں، جن سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان کے دل میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کس قدر محبت تھی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ عمر کے آخری حصے میں حضرت عبد المطلب کی آنکھیں جواب دے گئی تھیں، آپ نابینا ہو گئے تھے۔ ایسی حالت میں ایک روز وہ اس قالین پر بیٹھتے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آئے اور سیدھے اس قالین پر جا پہنچے۔ ایک شخص نے آپ کو قالین سے کھینچ لیا، اس پر آپ رونے لگے۔ آپ کے رونے کی آواز سن کر حضرت عبد المطلب بے چین ہوئے اور بولے میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ آپ کے قالین پر بیٹھنا چاہتا ہے، ہم نے اسے قالین سے اتار دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا میرے بیٹے کو قالین پر ہی بیٹھنے دو، یہ اپنا رتبہ پہچانتا ہے، میری دعا ہے کہ یہ اس رتبے کو پہنچے جو اس سے پہلے کسی عرب کو نہ ملا ہو، اس کے بعد کسی کو نہ ملا ہو، اس کے بعد پھر کسی نے آپ کو قالین پر بیٹھنے سے نہیں روکا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک روز بنو مدلج کے لوگ حضرت عبد المطلب سے ملنے کے لیے آئے، ان کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ بنو مدلج کے لوگوں نے آپ کو دیکھا، یہ لوگ قیافان شائستہ تھے، یعنی آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں اندازہ بیان کر دیتے تھے۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا اس بچے کی حفاظت کریں، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کے پاؤں کے نشان میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ ناظرین، یاد رہے کہ مقام ابراہیم خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوا تھے۔ معجزے کے طور پر اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پڑ گئے تھے۔ لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں، یہی مقام ابراہیم ہے۔ چونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے ان کے پاؤں کی مشابہت آپ میں ہونا قدرتی بات تھی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت مطلب حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے، ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے حضرت عبد المطلب سے کہا ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامت ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا باقی ہے، یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کوئی شخص آپ کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر جوں ہی آپ پر پڑی وہ چونک اٹھا، آپ کی آنکھوں کے کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا وہ نبی یہی ہے، یہ تمہارے کیا لگتا ہے؟ حضرت عبد المطلب بولے یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا یہ وہ نہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا ہاں یہ بات ہوئی نا، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی آپ
سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے میرے بیٹے کو لے آؤ، آپ تشریف لاتے تو حضرت عبدالمطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی حذیفہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا، وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا اور بہت لمبے قد کا تھا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے میرے پروردگار، میری سواری کو محمد کی طرح پھیر دے اور اسے میرا دوست اور بازو بنا دے۔ میں نے اس بوڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ عبدالمطلب بن ہاشم ہے، انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، وہ اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ پوتا ایسا ہے جب بھی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹے کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکا تھا لیکن وہ ناکام لوٹ آئے ہیں۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے اس لیے پریشان ہے اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا میرے بیٹے میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت عبدالمطلب کی بیوی کا نام رقیہ بنت ابو سیفی تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ قریش کی کئی سال سے سخت قحط سالی کا شکار تھا، بارشیں بالکل بند تھی، سب لوگ پریشان تھے۔ اسی زمانے میں میں نے ایک خواب دیکھا، کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا کہ اے قریش کے لوگو، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، سرسبزی اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسے شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گھنی ہو، بھویں اور آبرو ملی ہوئی ہوں۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے، سب پاک صاف ہوں اور خوشبو لگائیں اور حجر اسود کو بوسہ دیں، پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں، پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگے اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو رقیقہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا، انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں عبدالمطلب میں مل گئی، چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے، ہر خاندان سے ایک ایک آدمی آیا، ان سب کی شرائط پوری کی، اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تھے، آپ اس وقت نوعمر تھے۔ پھر حضرت عبدالمطلب آگے بڑھے اور انہوں نے یوں دعا کی اے اللہ یہ سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولاد میں تیری باندیاں ہیں اور تیری باندیوں کی اولاد ہیں، ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے، ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں، اب اونٹ گائیں گھوڑے خچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں اور جانوروں پر بن آئی ہے، اس لیے ہماری یہ خشک سالی ختم فرما، ہمیں زندگی اور سرسبزی اور شادابی عطا فرما دے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، وادیاں پانی سے بھر گئیں، لیکن اس بارش میں ایک بہت عجیب بات ہوئی اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سیرابی ضرور حاصل ہوئی مگر یہ بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کے قریبی بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔ اب لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک قبیلہ پر بارش اور آس پاس کے سب قبیلے بارش سے محروم۔ تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے، اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی۔ ایک سردار نے کہا ہم زبردست قحط اور خشک سالی کا شکار ہیں جبکہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے اس بارش عطا کی ہے اور یہ حضرت عبدالمطلب کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے دعا کر دے تو شاید اللہ ہمیں بھی بارش دے دے۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا، چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور حضرت عبدالمطلب سے ملے تو انہیں سلام کیا، پھر ان سے کہا اے عبدالمطلب ہم کئی سالوں سے خشک سالی کا شکار ہیں، ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی دعا
سے قریش کو بارش عطا کی ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے حضرت عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تھے۔ عرفات کے میدان میں حضرت عبد المطلب کے لیے ایک کرسی بچھائی گئی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی کہ اے اللہ، چمکنے والی بجلی کے پروردگار اور گھرگھراتی والی گرج کے مالک، پالنے والے مولا، ہر مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ قیس اور قبیلہ مظہر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان و مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں، بس اے اللہ ان کے لیے خوب برسنے والے بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما تاکہ ان کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو جائیں اور ان کی تکلیفیں دور ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک سیاہ بادل اٹھا، حضرت عبد المطلب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ قیس اور بنو مظہر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے کہا اے گروہ قریش اور مظہر، جاؤ، تمہیں سیرابی حاصل ہو گئی۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ناظرین، یہ سب برکات نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کی موجودگی کی وجہ سے تھی۔ جس دعا میں اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی آمین شامل ہو اور وہ دعا قبول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری اہم بات یہ جو معلوم ہوئی کہ یہ اسلام سے پہلے بھی قریش اور عرب کے لوگ اللہ تعالیٰ سے ہی اپنے مسائل کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے۔ ناظرین، اس واقعے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان کی شان بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی دادی جان کو خواب آنا اور پھر آپ کے دادا جان کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا اور ان کی دعاؤں کا قبول ہونا، یہ سب خاندان نبوت صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کے حوالے سے ایک اور واقعہ یوں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم 7 سال کے ہو چکے تھے تو آپ کی آنکھیں دکھنے کو آ گئیں۔ مکہ میں آنکھوں کا علاج کرایا گیا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ حضرت عبد المطلب سے کسی نے کہا کہ عکازہ کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کی تکلیف کا علاج کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب آپ کو اس کے پاس لے گئے، اس کی عبادت گاہ کے دروازہ بند تھا، انہوں نے اسے آواز دی، راہب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شاید زلزلہ آیا، راہب ڈر گیا کہ کہیں عبادت خانہ اس کے اوپر نہ گر پڑے، اس لیے ایک دم باہر نکل آیا۔ اب اس نے آپ کو دیکھا تو چونک اٹھا، اس نے کہا کہ عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکلا ہوتا تو یہ عبادت گاہ ضرور مجھ پر گر پڑتی، اس لڑکے کو فوراً واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے کہا اور رہی بات ان کی آنکھوں کی تو آنکھوں کی دعا خود ان کے پاس موجود ہے۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، ان کے اپنے پاس ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ ہاں، ان کا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگائیں، انہوں نے ایسا ہی کیا، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ابن اسحاق بہقی اور ابن اسحاق کرام اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے سنا کہ میں جاہلیت کے رسوم بد اور لہو اولاد کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوا سوائے 2 راتوں کے، اور ان 2 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بے خط اور معصوم رکھا۔ ایک رات کا واقعہ تو یہ ہے کہ مکے کے چند نوجوان اور میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم، اپنے گھر کی بکریوں کے ریوڑ میں تھے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، ذرا میری بکریوں کی نگرانی کرنا تاکہ میں مکہ جا کر نوجوانوں کا شغل دیکھوں۔ اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں آبادی کی طرف آیا اور پہلے ہی گھر میں موسیقی کی آوازوں میں نے سنی۔ پوچھا، یہ آواز کیسی ہے؟ کسی نے بتایا کہ شادی کا سلسلہ ہے۔ میں موسیقی سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے کانوں کا
تپ تپایا اور میں سو گیا، حتیٰ کہ دوسرے روز سورج کی آمد پر اس کے شعاعوں نے مجھے بیدار کر دیا۔ میں اٹھ کر اپنے ساتھی کے پاس گیا۔ اس نے پوچھا، اتنے لمبے وقت تم کیا کرتے رہے؟ میں نے اس کو پوری آپ بیتی سنا دی۔ دوسری رات پھر میں نے اپنے ساتھی سے کہا، میری بکریوں کا خیال رکھنا، میں جا کر کچھ شغل کروں۔ اس نے اقرار کیا اور میں مکہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں آ کر میں نے موسیقی کی ویسے ہی آوازیں سنی جیسے میں نے گزشتہ رات سنی تھی۔ میں دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا، پھر قدرت نے میرے کانوں کو تپ تپایا اور میں سو گیا، یہاں تک کہ دوسرے دن دھوپ نے مجھے جگایا۔ پھر میں لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں اور ساری صورت حال بیان کی۔ اس کے بعد میں نے کبھی ایسا ارادہ کیا ورنہ ہی مجھ کو کوئی رغبت ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کعبے کی تعمیر ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر اٹھا کر لانے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ اپنا تہبند اتار کر کاندھے پر رکھ لو تاکہ تمہارے کاندھے پتھر سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا تہبند کھول کر کاندھوں پر رکھا ہی تھا کہ اتنے میں آپ زمین پر گر گئے اور آنکھیں آسمان میں لگ گئیں۔ پھر آپ اٹھے اور فرمانے لگے، میرا تہبند، میرا تہبند۔ فوراً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہبند باندھ لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اچانک آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ میں دوڑتا ہوا آیا تو آپ کی نگاہیں آسمان میں پیوست تھیں۔ میں نے کہا، اے بھتیجے، تمہاری حالت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں برہنہ ہو کر چلوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی برہنہ نہ ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی بات نوٹ کر لی کہ اس کے بعد آپ کبھی برہنہ نہیں ہوئے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اظہار کر دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی ٹائپ کیجیے گا۔